اچھا، اس آیات کی جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ اس آیات کی تفسیر یہ ہے کہ جب لوط بنی اسرائیل کی فوج کو جب اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ان کی فوج بڑی بزدل نکلی، بہت کمزور نکلی، تو اس وجہ سے جالوت نے اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ تو جالوت کی جب اس لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے لڑیں اور ہم ان کے خلاف جنگ کریں اور ہم ان کے خلاف جیت کریں۔ قوم کفار پر ہماری مدد فرما، اور جو کفار ہیں ان پر ہماری مدد فرما کہ آپ ہمیں ان کی جو اصلاحات ان کے پاس زیادہ تھی، لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اصلاحات اگر کم ہیں لیکن حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو موت ہے، ہمارے لیے تو شہادت ہے۔ اس آیات کا ترجمہ ہے: چنانچہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کم سن نوجوان تھے۔ اتفاق سے طالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے جب فلسطینیوں کا فوج کا گران ڈیل پہلوان جالوت اور عبید بنی اسرائیل کی فوج کی دعوت پہ بباز پلس دے رہا تھا، اور اسرائیلیوں میں سے کسی میں ہمت نہ پڑتی کہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ جب داؤد نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بے محابا اس مقابلے میں میدان میں جا پہنچے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی اور آخر کار وہی اسرائیلیوں نے فرمانبردار ہوئے۔